مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت میں یہ بھی ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، علم دین اور اس کے متعلقات کئی عنوانات پر بیان سنتے ہیں، جس کا نام ہم نے رکھا سلسلے کا نام راہ علم۔ آئیے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ اعلاء کلمت الحق کے لیے بیان کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، حتی الامکان لکھا ہوا دیکھ کر بیان کروں گا۔ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام باشمول مدنی قافلہ اور مدنی انعام کی رغبت دلاؤں گا، کا لگنے اور لگوانے سے بھی بچوں گا۔ اب بھی نیت کر لیجئے کہ درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھیں گے اور پردے میں پردہ کیے بیٹھیں گے، اور پردے میں پردے کی صورت نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے نہیں بیٹھیں گے۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں گے۔ بیان کے بعد آگے بڑھ کر انفرادی کوشش بھی کریں گے اور سنت پر عمل کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے ملاقات کی سعادت حاصل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، چونکہ آپ کا تعلق جامعۃ المدینہ سے ہے اور جامعۃ المدینہ میں علم دین سکھایا جاتا ہے، عالم بنایا جاتا ہے،
علم سیکھنے کے کئی مقاصد ہوتے ہیں، علم سیکھنے کی کئی نیتیں ہوتی ہیں، ساتھ ہی اس علم کے کئی تقاضے ہوتے ہیں۔ سب سے اہم ترین تقاضوں میں ایک تقاضا ہے، وہ ہے علم میں دین پہنچانا، اشاعت، تبلیغ، لوگوں تک علم کی بات پہنچانا۔ یہ بہت ہی اہم ترین فریضہ ہے، بہت ہی اہم ترین کام ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کا علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا، اس کی اشاعت کرنا سب صدقہ ہے۔ تو علم حاصل کرنا، پھر اس علم پر عمل کرنا اور اس کی اشاعت کرنا، یہ تین چیزیں یاد رکھنے کی ہیں کہ آج علم دین سیکھنے کے ساتھ ساتھ یعنی یوں سیکھا، عمل نہیں کیا، عمل کیا تو اس کی اشاعت نہیں کی۔ ہمیں حدیث پاک میں ان تینوں باتوں کو بیان کیا گیا ہے کہ علم حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا اور اس کی اشاعت کرنا، اس کو پھیلانا، اس کو عام کرنا، یہ سب کے سب صدقہ ہے۔ کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، مجھے معلوم ہوا ہے کہ قیامت کے روز علماء سے اشاعت علم کے بارے میں اسی طرح سوال ہوگا جس طرح انبیاء سے تبلیغ رسالت کے بارے میں۔ تو یہ مدنی پھول یہ ہمارے بیان کی بنیاد ہے کہ ہم نے جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا اور اس کو کس قدر ہم نے پھیلایا، اس کی کتنی اشاعت کی، اس کی کتنی تبلیغ کی۔ تو ہمارے بزرگوں کا ایک جو عالم تھا، پہلے وہ سنتے چلے جائیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے مزید علم دین پھیلانے کی اہمیت ہمارے نزدیک آئے گی۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک مشہور شاگرد ابن قاسم کہتے ہیں، درس کے بعد جب ہم امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے رخصت ہونے لگتے تو فرماتے خدا سے ڈرو اور اس علم کو پھیلاؤ، لوگوں کو سکھاؤ، کسی سے بھی نہ چھپاؤ۔ اسی طرح سلیم بن عامر یا سلیم بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ہمیں حدیثیں سنا لیتے تو سوال کرتے تم سمجھ گئے؟ ہم عرض کرتے جی ہاں خوب سمجھ گئے۔ تو آپ فرماتے جاؤ اور یہ علم دوسروں کو اس طرح پہنچا دو جس طرح ہم نے تمہیں پہنچایا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہمارے بزرگ، ہمارے اکابرین جو ہمیں علم دین سکھاتے تھے وہ اس بات کی توقع رکھتے تھے، بلکہ اس بات کی ترغیب دلاتے تھے کہ اب جو تم نے سیکھا ہے اسے دوسروں تک پہنچاؤ۔ اسے مزید کہتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا بڑا اہتمام تھا کہ ہم جو کچھ سنیں اس کی اشاعت بھی کرتے رہیں، یہ بہت اہم ہے۔ یہاں ایک نیکی کی دعوت پیش کر دو کہ عموماً اسلامی بھائیوں میں اس طرح بیٹھنے کی عادت ہوتی ہے، یہ کینچی ڈال کرنا، اس کو تشبیق کہتے ہیں۔ یہ نماز اور توابع نماز یعنی نماز کے انتظار میں یوں بیٹھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، اور اس کے علاوہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی گناہ نہیں ہے لیکن اس کو اچھا نہیں کہا گیا۔ تو اب یہ عادت پڑی رہے گی نا تو پھر آدمی نماز اور نماز کے انتظار میں یوں بیٹھا رہے گا۔ تو اگر یہ عادت ہی نہ ہو، ہوتا ہے بعض اوقات عادت پڑ جاتی ہے، اگر اس کو ہم یوں بیٹھ لیں، یوں بیٹھ لیں، یوں بیٹھ جائیں، کچھ کریں، بعضوں کا توجہ نہیں ہوتی، اور عدم توجہ عدم علم کی دلیل نہیں ہوتا کہ اگر کسی کی توجہ نہیں ہے یا کوئی ایسا کام کر رہا ہے ہم کہیں گے یار اس کو پتہ ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے، بعض اوقات توجہ نہیں ہوتی اور وہ کام کر جاتا ہے۔ کئی ایسے کام ہوتے ہیں جو بندے کی توجہ نہیں ہوتی اور وہ کر جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یار اس کو پتہ نہیں ہوتا، پتہ ہوتا توجہ نہیں ہوتی۔ اور یہ اصول یاد رکھیے گا، یہ درس نظامی میں بھی پڑھایا جاتا ہے کہ عدم توجہ
عدم علم کی دلیل نہیں ہے کہ اگر کسی کی توجہ نہیں ہے تو وہ معاذاللہ جاہل ہو گیا، اس کو علم ہی نہیں ہے، توجہ نہیں ہوتی، کر جاتا ہے، ذہن کہیں اور آتا ہے، ٹکرا بھی تو جاتا ہے نا آدمی کہیں نہ کہیں دیوار پر۔ وہ آپ نے دیکھا کوئی شیشہ بازوں کا لگا ہوا ہوتا ہے تو شیشے کے اوپر عموماً پٹیاں لگاتے ہیں لوگ، لال پٹی لگاتے ہیں، کوئی بلو کلر کی پٹی لگاتے ہیں۔ پٹی اس لیے نہیں لگاتے کہ اچھی لگتی ہے، تو پٹی اس لیے لگاتے ہیں کہ بعض اوقات آدمی کی توجہ نہیں ہے تو اس کو پتہ نہیں ہے کہ سامنے ایک گلاس ہے، گلاس کا دروازہ ہے، میرر ڈور ہے، تو وہ پٹی نہ ہونے کی وجہ سے اس کی توجہ نہیں ہوتی، وہ جا رہا ہے، بات کر رہا ہے، فائل ہاتھ میں یا کچھ دو باتیں سن کر آیا ہے اور وہ ادھر اس کی گھمی ہوئی ہے اور کہیں کا کہیں دماغ تھا کر کے دیوار وہ شیشے سے ٹکرائے گا، اپنا بھی نقصان کرے گا اور جس کا شیشہ ہے اس کا بھی نقصان کرے گا۔ تو یہ پہلے سے پٹی لگا دی جاتی ہے، بہت احتیاط کہ یہ توجہ چلی جائے، کلر تبدیل ہوگا، پھر سچویشن تبدیل ہوتی ہے تو توجہ چلی جاتی ہے۔ تو اب وہ ٹکرا گیا تو یہ شیشہ تھا، اس کی توجہ نہیں دی، ذہن کہیں اور ہوتا ہے۔ تو اچھا، اب تشبیہ کے جو میں نے ابھی جو بات بیان کی، تو اچھا یہ جو انگلیاں بجاتے ہیں نا، اس کا بھی حکم اسی تشبیہ ہی کی طرح کا ہے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ جو عادت ہے نا، اس کو نکالنے کی کوشش میں ہی مجھے عافیت نظر آئی ہے کہ یہ عادت ہوگی تو بیٹھیں گے۔ یہ بہت سی مرتبہ دیکھا، یعنی کہ جن کو مسائل واقعی یاد ہیں، واقعی جن کے بارے میں مسائل یاد کرنے پر ہمارا گمان غالب بلکہ اغلب گمان ہے کہ یہ مسائل اس کو تو یاد ہوتے ہیں، وہ بھی بے توجہی میں یوں بیٹھتے ہیں۔ امیر اہل سنت کی ایک طبیعت میں نے دیکھی ہے کہ آپ کی طبیعت میں یہ ہے کہ آپ جب کوئی مسئلہ پڑھتے ہیں نا تو اب لکھا ہے کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے، تو اب مکروہ تنزیہی میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے کریں گے تو چل جائے گا، گناہگار نہیں ہے۔ لیکن آپ کی ایک طبیعت ہے کہ آپ کی طبیعت یہ کہ مکروہ تنزیہ ہے نا، تو مکروہ تنزیہ مطلب اس میں ترغیب یہی ہے کہ نہ کیا جائے، ہے نا؟ ترغیب کیا ہے اس میں؟ یہ نہ کیا جائے۔ جب اس میں ترغیب نہ کرنے کی ہے تو بھی نہ کریں، گناہ ہوگا تبھی نہیں کریں گے، مگر یہ عادت پھر ہمیں بے توجہی کی وجہ سے وہاں لے جائے گی۔ تو آپ کی طبیعت میں یہ ہے کہ آپ اس طرح کی طبیعت رکھتے ہیں کہ جب کوئی بات آپ پڑھ لیتے ہیں تو پھر اس پر عمل کرنے کا آپ کا ذہن ہے، یعنی یہ مستحب ہے تو اب مستحب ہے تو مستحب کا مطلب یہ کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے۔ تو اب ثواب بھی ملے گا تو صحیح نہ، تو چھوڑنے کیوں جب ثواب مل ہی رہا ہے؟ تو ہمیں ہمارے استاد صاحب جب قدوری شریف پڑھاتے تھے نا تو ایک بڑی پیاری بات ارشاد، استاد صاحب مفتی محمد امین اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ دنیا سے انتقال کر گئے، تو وہ ایک بڑی پیارا مدنی پھول انہوں نے دیا تھا۔ ارشاد فرماتے تھے کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں فقہ کا متن کو بڑی اہمیت ہے کہ یہ جو صاحب بزرگ ہوتے ہیں نا، جنہوں یہ صاحب ہدایہ، صاحب قدوری اور جو دیگر ایسے فقہ کی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں اور بڑے بڑے اکابر بزرگ فقی گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے تو ہمیں پہنچایا ہے کہ یہ مستحب ہے، یہ مکروہ تنزیہ ہے، یہ کریں گے تو ہو جائے گا، نہیں کریں گے تو یوں ہو جائے گا۔ لیکن جب ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کی سیرت میں مستحبات پر بھی بڑا ہی زبردست عمل ہوتا ہے، جبکہ ان کو پتا ہے کہ یہ فرض یوں ادا ہو جائے گا، واجب یوں ادا ہو جائے گا، یہ ادا ہو جائے گا، یہ ادا ہو جائے گا۔ یہ سکھایا بھی ہم کو انہی بزرگوں نے قرآن و حدیث سے مسائل نکال کر، لیکن جب ان کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو ان کی سیرت میں بھی اس ہو جائے گا کہ اپنی جگہ پر عمل ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ مستحبات پر بھی عمل کرتے ہیں۔ مگر جب ہم جیسوں کے پاس یہ مستحبات آتے ہیں یا نفلی بات آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں یار چلو ٹھیک ہے اب یہ نفل یہ نہیں کریں گے تو چل جائے گا۔ یہ چل جائے گا ان کی زندگی میں نہیں تھا، جو زندگی جنہوں نے ہمیں یہ لکھ کر دیا کہ چل جائے گا وہ عمل کرتے تھے۔ یہ جو بات چلی نا، اس پر مجھے یہ روایت میرے پیش نظر ابھی رہی کہ انسان کا علم حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا اور اس کی اشاعت کرنا سب صدقہ ہے۔ عمل بہت وسعت رکھتا ہے کیونکہ علم بہت ہے، اور یہ بات درست ہے، بعض بزرگوں نے یہ کتابوں میں لکھی ہے کہ پورے کے پورے علم پر عمل یہ تو مطلب کیسے ہو سکتا ہے؟ آدمی کو علم بہت ہوتا ہے، عمل کی طرف بہت زیادہ مطلب کہ وہ ترکیب
وہ بنتی ہے. تو جب یہ پتہ چل جائے نا کہ یہ چیز ہے تو آدمی کو بچنا ہی انسب ہے. بہترین ترکیب یہی ہے کہ آدمی اس سے بچے. اب بچنے کا ذہن ہوگا تو بچانے کا ذہن ہوگا. جب بندہ بچے گا ہی نہیں تو بچائے گا کیسے؟ اس کا بچنے کا ہی ذہن نہیں ہے. خود بھی اپنے آپ کو مبتلا رکھتا ہے. اس کا اپنا ابتلا جس کام میں ہے تو پھر اس کام کے متعلق روکنے میں وہ ہمت نہیں پاتا. اب جب ہمت نہیں پاتا نا وہاں اس کا اپنا اشاعت علم کا جو سلسلہ ہوتا ہے نا وہ رکتا ہے کہ وہ خود اس کے عمل کو وہ اہمیت ہی نہیں دے پا رہا. جب اہمیت ہوتی تو خود ہی عمل کرتا نا. جب خود ہی عمل نہیں کر رہا اس کا مطلب اس کے نزدیک اہمیت نہیں. جب اہمیت نہیں تو اس کی تربیت اشاعت میں بھی وہ اتنا ہی کمزور ہو جاتا ہے. بعض اوقات جتنا کمزور اس بات پر عمل کرنے میں ہوتا ہے وہ پہنچانے میں کمزور ہو جاتا ہے. امیر اہل سنت کی طبیعت میں پہنچانا اتنی کثرت کے ساتھ جو ہم پاتے ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ یہ کہ اتنی کثرت کے ساتھ ان علم پر عمل کرنا بھی ان کی سیرت میں ہم پاتے ہیں. یہی چیز عادت کی سیرت میں, یہی چیز جتنے بھی ہمارے بزرگ اکابرین گزرے ہیں جنہوں نے تبلیغ دین کی ایک ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک خدمت کی اس کام کی اور لوگ ان کی خدمات دینی کو سراہتے خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کی تعریفات میں رطب اللسان لیتے ہیں, وہ ان کے اس علم اور اس علم پر عمل اور اشاعت یہ تین چیزیں ہیں. علم حاصل کرو, دوسری بات اس پر عمل کرو, تیسری بات اس کی اشاعت کرو. یہ تین چیزیں ضروری ہیں. یہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے, تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. تو علم دین اور اس کا پھیلانا. تو علم دین سکھانے اور پھیلانے کی عظیم ترین فضیلتوں میں سے یہ بھی ہے کہ جب تک وہ علم آگے پھیلتا رہتا ہے تب تک علم پھیلانے اور سکھانے والے کو اس کا ثواب بھی ملتا رہتا ہے. جتنی یہ زبردست فضیلت ہے. حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے علم کی اشاعت کی اس سے برابر ثواب ملتا رہتا ہے, اس سے برابر ثواب ملتا رہے گا. جس نے علم کی اشاعت کی اس سے برابر ثواب ملتا رہے گا جب تک کوئی ایک آدمی بھی اس کے علم پر عمل کرتا رہے. تو بس سکھا دینا چاہیے, بتا دینا چاہیے. چنانچہ عالم کو چاہیے جب اللہ تعالیٰ اسے علم کے زیور سے آراستہ کرے اور علم کے نور سے منور کرے تو وہ ساقی تو جامد ہو کر نہ بیٹھ جائے, ایک جگہ ہو کر نہ بیٹھ جائے, بلکہ دوسرے کے لیے علم کا چشمہ بنے اور لوگوں کے لیے باعث ہدایت بنے. اس کا قول و فعل دونوں لوگوں کے لیے رہنمائی کا سبب ہوں. اس کی باتیں لوگوں کو دین کے قریب کر دیں. اس کا عمل لوگوں کے لیے اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت اور آخرت کی تیاری کے لیے ترغیب کا ذریعہ بن جائے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شاگردوں سے فرمایا کرتے تھے علم کے چشمے اور ہدایت کے ستارے بنو. علم کے چشمے اور ہدایت کے ستارے بنو. یعنی کوئی آئے گا آ کر سیکھے گا تو میں سکھا دوں گا, یہ نہیں. بہتر چشمے بنو جو سیراب کرتا چلا جائے, بلکہ علم دین کے برستے بارش بنو کہ کوئی نہیں بھی آئے تو ہم خود بادل بن کر اس کے پاس جا کر اس پر علم دین کی بارش کریں گے, اس پر سکھانے کی بارش کریں گے, جا جا کر اس کو سکھائیں گے. تو اشاعت پہنچاؤ. اور اس کے لیے جو بہت بنیادی چیز ہے نا وہ ہے میرے میٹھے پیارے اسلامی کوڑھن. تبلیغ کے لیے جو سب سے بنیادی چیز دیکھی گئی ہے وہ ہے کوڑھن. کہ ایک تو کوڑھن یہ کہ میں علم سیکھوں, جس کو میں احساس ذمہ داری بھی کہوں تو کوئی غلط نہیں ہے. احساس ذمہ داری کہ میں علم سیکھوں, اللہ کرے میں عالم بنوں اور اتنا علم سیکھوں کہ میں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. ہمارا کام پہنچانا ہے, کامیابی دینے والی ذات اللہ کی ہے. ہمارا کام اس تک بات پہنچانا ہے, بدلنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ اس تک پہنچا دیں. تو اس کے لیے پہلے علم کے ساتھ ساتھ اب چونکہ پہنچانا ہے تو سفر ہوگا یا ایک آدمی نکل کر کہیں کوشش کرتا ہے, کسی کو دیکھے گا تو کوڑے گا,
جب کوڑے گا تو اس کو سمجھانے کا اس کو جذبہ پیدا ہوگا. اب آپ کے ساتھ وضو خانے پر ایک شخص وضو کر رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ وضو غلط کر رہا ہے اور آپ کا ظن غالب ہے کہ میں اس کو سمجھاؤں گا تو سمجھ جائے گا, اس وقت اس کو سمجھانا یہ واجب ہو گیا کہ اب اس کو اس گناہ سے بچے گا. وضو درست نہیں ہے, اس کی نماز کیسے درست ہوگی؟ اب جب یہ پتہ ہے کہ میں سمجھاؤں گا تو سمجھ جائے گا, جب ظن غالب ہو گیا. اس کی مستحب کی صورتیں بھی ہیں, نہ سمجھانے کی بھی صورت ہے کہ سمجھاؤں گا تو لڑے گا, فتنہ کرے گا, مگر عموماً ایسا اب ماحول نہیں ہے. لیکن سمجھانے کی سوچ کب پیدا ہوگی؟ جب ہمارے دل میں اس کو سمجھانے کے لیے پورن ہوگی. آپ دیکھیں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وضو خانے پر وضو فرما رہے, ایک شخص آ کر وضو کرتا ہے اور چونکہ وضو یہ گناہ لے کر نکلتا ہے, اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ کشف حاصل تھا, یہ آپ کو نظر حاصل تھی کہ آپ وضو کے پانی سے نکلتے ہوئے گناہ دیکھ لیا کرتے تھے. یہ آپ کو ایک عطا تھی. جب آپ نے اس نوجوان کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہا اور وضو سے فلاں فلاں اس کے گناہ نظر آ رہے تو آپ اس کو اسی وقت فرماتے گئے نا. واقعہ مشہور ہے, لیکن آپ کی اس کیفیت کو پر غور کیجئے کہ آپ نے جب اس کے وضو سے گناہ نکلتے دیکھے, ماں باپ کی نافرمانی ہو, بدکاری ہو یا شراب ہو, جو بھی آپ نے اس کے گناہ دیکھے, آپ نے اس کے گناہ دیکھ کر استغفر اللہ کر کے صرف رک نہیں گئے, اس کو نیکی کی دعوت دی, بیٹا ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لو, آپ فلاں چیز سے توبہ کر لو, اور توبہ کی نیکی کی دعوت دی, اس کو نیکی کی دعوت دی. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے. ہمارے آپ محدثین کی سیرت دیکھیں, کتنے بڑے بڑے محدثین جنہوں نے سفر کیا, نیکی کی دعوت دی, دور دور کہیں جا کر علم دین پھیلایا کرتے تھے. اگرچہ اس وقت علم دین سیکھنے کا جذبہ بھی بڑا مدینہ تھا. ایک محدث کے اجتماع میں 50 ہزار کے لوگ جمع ہو کر سنا کرتے تھے, لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتا تھا, سینکڑوں کی تعداد میں مکبرین ہوا کرتے تھے جو اس محدث کی آواز کو پورے اجتماع میں شرکا اجتماع میں پہنچایا کرتے تھے, اور جب وہ ختم ہوتا تو ہزاروں قلم دوات وہاں نکلتے تھے جو لکھا کرتے تھے. وہ ایک جذبہ تھا, مانتا ہوں میں, لیکن عوام کا یا لوگوں کا جذبہ سرد ہونا یہ سکھانے والے کے جذبے سرد ہونے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اور مزید جذبہ اللہ ہمیں عطا کرے اور ہمیں سکھانا. یہی مدنی چینل کیا ہے, دعوت اسلامی کیا ہے, یہی سکھانا کہ ٹھیک ہے آپ بھی سیکھ رہے, ہم آپ کو سکھائیں گے, آپ نہیں آ رہے ہم آپ کے پاس آئیں گے. ایسے علم دین کے یوں ہے برستے بادل, کہ بادل یہ خود ہم پر بارش برسانے آتا ہے. بندہ نہانے کے لیے بادل کے نیچے نہیں آ جایا کرتا, وہ خود رحمت کا بادل آتا ہے اور ہم پر نہیں برساتا ہے اور خشک کو تر کرتا ہے. تو اس طرح کا انداز ہو تو قرآن یہ سب سے بنیادی چیز ہے. قرآن نہیں ہے تو اگرچہ اس کا اپنا علم اپنا عمل اپنی جگہ پر, لیکن قرآن نہیں ہوگی, ہو سکتا ہے کہ وہ تبلیغ نہ کرے, نیکی کی دعوت نہ دے, سکھائے نہیں, ٹوکے نہیں, روکے نہیں, جہاں جس وقت ضرورت. ورنہ بچہ ہمارے آنکھوں کے سامنے گناہ کر رہا ہوتا ہے, اس کو فیلنگ ہی نہیں ہوتی بچہ گناہ کرے. جیسے ایک مبلغ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا, وعظ کرتے تھے, لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے تھے, تبلیغ دین کرتے تھے. تو ایک دفعہ انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ غیر محرم عورت کو دیکھ رہا تھا, تو باپ نے کہا بیٹا صبر کر. جیسے کا صبر کا تخت سے گرے اور جوڑ الگ ہو گئے, اور غیب سے آواز آئی یا ان کو یہ اطلاع دی گئی کہ اس کو کہہ دو کہ تمہاری نسلوں میں کبھی میں صدیق پیدا نہیں کروں گا کہ میری نافرمانی میں صرف اتنا ہی کہہ دیا کہ بیٹا صبر کر. اس کو سمجھانے کے تقاضے پورے کیوں نہ کیے. تو اشاعت کی جو پورے جو تبلیغ کے جو مدنی پھول ہیں اس کو بھی تو سامنے رکھنا پڑے گا نا, کہ سمجھانا ہے, بتانا ہے, جانا ہے, سکھانا ہے, اور دماغ کے اندر بٹھانا ہے, اتارنا اس کے اندر. اب قرآن ہی نہیں ہوگی. اور آج جیسے کہ آج کا دور ہے, اگر کچھ آتا بھی ہے تو بتانے اور سکھانے اور تو نیکی کی دعوت دینے کا چونکہ جذبہ کم ہو گیا, تو اب یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کی. آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں کہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو رب کریم نے حکم دیا, میرے ہاتھ میں اس وقت دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوع کتاب نیکی کی دعوت, اس کے صفحہ نمبر
464 464 پر نقل ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ اللہ عز و جل حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا فلاں شہر کو اس کے رہنے والوں سمیت زیر و زبر کر دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اے رب عز و جل، ان لوگوں میں تیرا ایک فلاں نیک بندہ بھی ہے جس سے پلک جھپکنے کی مقدار بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا شہر ان پر الٹ دو کیونکہ اس کا چہرہ میری نافرمانیاں دے کر بھی متغیر یعنی تبدیل نہیں ہوا۔ اس حدیث شریف سے واضح ہوتا ہے کہ جہاں اعمال صالح یعنی نیکیوں سے تعلق اور برائیوں سے اجتناب یعنی پرہیز ضروری ہے، وہاں دین و ملت کے خلاف سازشوں، مسلمانوں پر ظلم و ستم، نیز معاشرتی بگاڑ کی وجہ سے پریشان ہونا بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے رضا جوئی کی خاطر معاشرتی برائیوں کے ازالے یعنی خاتمے کے لیے کوشاں نہیں رہتے اور عدم طاقت یعنی قوت نہ ہونے کی صورت میں اس پر پریشان بھی نہیں ہوتے، ان کا تقوی کس کام کا؟ لہذا اپنی اصلاح اور عبادت خداوندی میں مشغولیت کے ساتھ ساتھ ملک و ملت و مسلمانان عالم کی ذب و حالی کے خاتمے اور معاشرے کو غیر شرعی حرکات و سکنات سے پاک کرنے کے لیے کوشاں رہنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح آگے سنیے کہ جو خود نیکیوں کے حریص ہوتے ہیں، پابندی وقت کے ساتھ باجماعت نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مگر داڑھی منڈے ماڈرن دوستوں کی صحبتوں سے کنارہ کشی کرنے کے بجائے محض حفظ نفس کی خاطر یعنی مزے لینے کے لیے ان کی بیٹھکوں کی رونق بنتے، ان کے غیر محتاط و گناہوں بری باتوں میں اگرچہ چپ رہتے مگر دل ہی دل میں لطف اندوز ہوتے ہیں کہ ظاہر نفس کو مزہ نہ آتا ہوتا تو ایسوں کے ساتھ کیوں دوستیاں نبھاتے۔ اب جو روایت پیش کی جا رہی ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے تعزیانہ عبرت یعنی نصیحت عبرت کا چابک ہے۔ چنانچہ منقول اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا یوشع بن نون علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی بھیجی کہ آپ کی قوم کے 1,00,000 آدمی عذاب سے ہلاک کیے جائیں گے، جن میں 40,000 نیک ہیں اور 60,000 بد۔ آپ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یا رب عز و جل، بدکاروں کی ہلاکت کی وجہ تو ظاہر ہے لیکن نیک لوگوں کو کیوں ہلاک کیا جا رہا ہے؟ ارشاد فرمایا یہ نیک لوگ بھی ان بد کرداروں کے ساتھ کھاتے اور پیتے ہیں، میری نافرمانی اور گناہ دیکھ کر کبھی ان کے چہروں پر ناگواری کا اثر تک نہیں آتا۔ اس ایک اور حدیث سنیے جو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقتول المدینہ کی مطبوعہ 743 صفحات پر مشتمل کتاب جنت پہ لے جانے والے اعمال کے صفحہ نمبر 595 595 پر ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، تم میں سے کوئی جب کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ برائی کو اپنے ہاتھ سے بدل دے، اور جو اپنے ہاتھ سے بدلنے کی استطاعت یعنی قوت نہ رکھے اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے بدل دے، اور جو اپنی زبان سے بدلنے کی استطاعت نہ رکھے اسے چاہیے کہ اپنے دل میں برا جانے، اور یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے۔ اسی طرح میں چند آپ کو اس موضوع پر روایتیں اور کچھ مدنی پھول عرض کرتا ہوں، پھر اپنے موضوع کی طرف مزید وضاحت لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہم نے دنیا کی محبت اور آپس میں صلح کر لی، کہ اب ہم آپس میں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور نہ ہی ایک دوسرے کو برائی سے منع کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں اس حال پر نہ رکھے ورنہ نہ جانے ہم پر کون سا عذاب نازل ہو کیا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ساتھی ہمارے سامنے نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، لیکن کتنی اہم اور کتنی چوٹ کرنے والی بات کی شعب الایمان کے حوالے سے نیکی کی دعوت میں یہ بات نقل ہے کہ ہم نے دنیا کی محبت پر آپس میں صلح کر لی ہے۔ یہ ہم کو سمجھایا جا رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں مجھے کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہہ رہے ہیں، میرے چینل کے ناظرین کو کہہ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا امام مالک بن دینار علیہ رحمت غفار ہمیں کہہ رہے ہیں، اور ایک بار توجہ سے ارشاد کو سنیے، ہم نے دنیا کی محبت پر آپس میں صلح کر لی ہے، اب ہم آپس میں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور نہ ہی ایک دوسرے کو برائیوں سے منع کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس حال پر نہ رکھے
ورنہ نہ جانے ہم پر کون سا عذاب نازل کیا جائے۔ ہم آپس میں جب بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کیا ہم ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دینے کا حوصلہ، جذبہ، ہمت، صلاحیت یا کڑھن رکھتے؟ پتہ ہے کہ یہ غلط کا علم ہے آپ کے پاس، پہنچا نہیں رہے، اس کی توجہ نہیں ہے، اس کی توجہ دلا نہیں رہے، تو یا آپ دیکھیں پھر ہماری صحبت کس کام کی؟ کہ نیکوں کی صحبت تو وہ جسے دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے۔ اچھا دوست تو وہ ہے کہ تو اگر غافل ہو تو تجھے اللہ کی یاد دلا دے، اور جب تو اللہ کی یاد ہو تو تیری اس اللہ کی یاد میں تیرا مددگار ثابت ہو۔ ہماری صحبت کو کیا ہو گیا، ہمارے بیٹے کو کیا ہو گیا، ہمارے بیٹے کو کیا ہو گیا؟ آخر کو ہمارے قریب بھی آئے تو کیوں نیک نہیں بن جاتا؟ ہمارے قریب بھی آئے تو کیوں پرہیزگار نہیں بن جاتا؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم کہاں سے یہ والا چیز لائیں، ہم کہاں سے قفل مدینہ لائیں، ہم کہاں سے تقوی اور پرہیزگاری لائیں؟ ایسا ماحول ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ایسا ماحول نہیں ہے تو تم خود اپنے اندر تبدیلی کیوں نہیں لاتے ہو؟ تم ہی ایسے کیوں نہیں بن جاتے ہو کہ جو تمہارے قریب آئے وہ متقی اور پرہیزگار بن جائے؟ تم خود اپنے اندر وہ ماحول پیدا کیوں نہیں کرتے کہ جب تم کو دیکھ لے اس کو خدا یاد آ جائے؟ ہم خود اپنے اندر تبدیلی کیوں نہیں لاتے؟ سیلف بات ہے، میں کیوں آخر ایک کسی کو دیکھ کر ہی تبدیل ہوں؟ میں کیوں آخر کسی کے اندر ہی تبدیلی دیکھوں تبھی تبدیل ہوں؟ کیا مجھے نہیں اندازہ ہوتا کہ نیکی کیا ہے، پرہیزگاری کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، قفل مدینہ کیا ہے، پرہیزگاری کیا ہے، اور احتیاط کیا ہے، محتاط کس کو کہتے ہیں، کرنا کس کو کہتے ہیں، نیکی کی دعوت دینا کس کو کہتے ہیں، علم دین سیکھنا کس کو کہتے ہیں، علم دین کی اشاعت کس کو کہتے ہیں، اس علم پر عمل کرنا کس کو کہتے ہیں؟ ہم نہیں جانتے، ہم جانتے سب ہیں، لیکن مجھے تو یہ بڑا ہی مدینہ مدینہ ان کا مدنی پھول لگا کہ ہم نے دنیا کی محبت اور آپس میں سلو کر لی ہے۔ بس ہم نے دنیا کی محبت میں آپس میں سلو کر لی ہے کہ ایک دوسرے کو ہم نہ نیکی کی دعوت دیتے نہ ایک دوسرے کو ہم برائیوں سے منع کرتے۔ الحمدللہ عز و جل اللہ احسان ہے، ہم نے امیر سنت کو دیکھا ہے کہ آپ کا دسترخوان بھی نیکی کی دعوت سے مزین ہوتا ہے۔ آپ جہاں بھی ہوتے ہیں اپنی طبیعت اور اپنی عادت کو نچھاوری کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسے بعض عاشقان رسولوں کی صحبت پاتے ہیں۔ مجھے بالکل میری نیت تھی یہی ایک طبیعت، آپ بولو گے یار پیر صاحب کی بات بتا، میں الحمدللہ کو مفتی دعوت اسلامی کی بات بتاتا ہوں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مفتی دعوت اسلامی کی وہ صحبت تھی کہ جن کے ساتھ رہنے والا تبدیل ہو جاتا تھا۔ ہم نے خود اپنے اندر تبدیلیاں دیکھتے تھے یار، ان کی موجودگی میں اچھے اچھے اسلامی بھائیوں کو سنجیدگی لگ جاتی تھی، ان کی موجودگی میں اچھے اچھے اسلامی بھائیوں کو غور و تفکر کی عادت پڑ گئی، ان کی صحبت اچھے اچھے اسلامی بھائیوں کو قرآن پاک کی تلاوت کی طرف لے آتی تھی، ان کی صحبت اچھوں کو تکبیر اولا کے ساتھ پہلی صف نماز پڑھوا دیتی تھی، ان کی صحبت اچھوں کو فکر مدینہ کروا دیتی تھی، ان کی صحبت اچھوں کو قرآن یاد کروا دیتی تھی، ان کی صحبت اچھوں کو ایسی تربیت دلا دیتی کہ مدینہ مدینہ ہو جاتا تھا۔ میں آپ کو ان کا علم، اس پر عمل اور اس کی اشاعت اور قرآن کی ایک بات بیان کرتا ہوں۔ ہم لوگ ایک قافلے میں گئے بیرون ملک، تو وہاں پر مدرسۃ المدینہ بالیغان سکھانے کی ترکیب بنی کہ مدرسۃ البالیغان بڑھائے جائیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ ایک ترہ امتیاز ہے کہ دعوت اسلامی مدرسۃ المدینہ بالیغان قائم کرتی، جہاں پر بالغ اسلامی بھائیوں کو مدرسۃ بالغات بھی ہیں، جب بالغات اسلامی بہنیں، یہ اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو، اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کو یہ قرآن کی تعلیم بھی دیتے ہیں، نیکی کی دعوت بھی دیتے ہیں، اور ان کو ان کی عمر کے مطابق جو ان کے شرعی احکامات ہیں وہ بھی مدرسۃ المدینہ بالیغان میں سکھاتے ہیں، اسلامی بہنیں مدرسۃ المدینہ بالیغات میں سکھاتی ہیں۔ اب ہم نے سوچا کہ یہاں بھی مدرسۃ المدینہ بالیغات ہونے چاہیے، اعلان کیا، مفتی دعوت اسلامی نے آ کر توجہ دلائی، ہم دونوں کا مشورہ چل رہا تھا کہ یار اپنے کھول لیں گے، اب سکھانے والوں کو کیسے پتا چلے کہ یہ ان کو آتا ہے؟ اگر یہ سکھانے والے ہی غلط ہوں گے تو یہ غلط قرآن پاک سکھا دیں گے، جب غلط قرآن پاک سکھائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا ثواب جاریہ کے بجائے گناہ جاریہ ہو جائے۔ بات تو آپ نے درست کی مفتی صاحب، کیا کریں؟ اب خود ہی کو پیش کر رہے ہیں کہ آپ ایک کام کریں، ان میں جو کہتا ہے کہ میں مدرسہ پڑھا لوں گا، قرآن جانتا ہوں، آپ ان کو بلا لیں۔ اجتماع تھا ہمارا، 3 دن کے تربیتی اجتماع تھے، اور بہت سارے ذمہ دار اسلام میں جمع ہوتے تھے، 3 دن تک مسجد میں رہتے تھے، ہمارا قافلہ بھی مسجد میں رکتا تھا، تو ہم نے پہلے دن ہی اعلان کر دیتے تھے۔ اب اس میں سے نکل کر اسلامی بھائی آتے تھے، ہم انہیں مفتی دعوت اسلامی جو حافظ بھی تھے، بہترین قرآن کے عالم تھے، اور بہترین قرآن یاد تھا ان کو، مدینہ مدینہ،
تو ان کے ساتھ پھر وہ بیٹھتے تھے، اب وہ ان کا ٹیسٹ لیتے تھے، اتنا پیارا ٹیسٹ لیتے تھے، اب اتنے سارے آ جاتے تھے قرآن سکھانے والے، آپ ایک کو کہتے تھے کہ تم قرآن پڑھو، یہ بھی ایک انداز تھا نا ٹیسٹ لینے کا۔ اب سب کا ٹیسٹ لینے ایک ایک کر کے سنا ہے تو اس میں تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ بہت دیر لگے گی، آپ ایک سے سنتے تھے، اس نے قرآن پڑھ لیا، آپ جتنے بیٹھے تھے کہتے تھے اس میں کیا کیا غلطی کی ہے۔ اب جو غلطی نہیں پکڑ سکتا وہ کسی کو صحیح کیا سکھائے گا؟ پھر دوسرے سے پڑھاتے، یوں چند لوگوں سے پڑھاتے، پھر آپ پوچھتے کہ اس میں کیا کیا غلطی ہوئی ہیں۔ اب غلطی کا ادراک نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ مگر الحمدللہ وہاں تو ہمیں سبا قراءت کے قاری صاحبان ہمیں دعوت اسلامی کے ماحول میں ملے تھے، بڑے پیارے پیارے قاری صاحبان ملے الحمدللہ۔ لیکن میں آپ کو مفتی دعوت اسلامی کی قرآن بیان کر رہا ہوں کہ ان کا ایک اپنا ماحول، ان کی اپنی ایک صحبت تھی، ان کی ایک اپنی طبیعت تھی، یہ فضولیات میں بیٹھتے ہی نہیں تھے، ان کی طبیعت میں تبلیغ دین تھی، ان کی طبیعت میں اشاعت دین تھی۔ ان کے فتوے میں نے پڑھے، ان کے فتوے سے مدینہ ہوتے تھے کہ کامیابی کا راز یہ مقصد المدینہ کا ایک اشاعتی رسالہ ہے، دارالفتہ اہل سنت کے فتاوا ہیں، اس کے اندر اس چھوٹا سا رسالہ ہے، اور ایک رسالے کا نام ہے کامیابی کا راز۔ وہ اصل میں وہ ایک فتوا ہے اس رسالے کے اندر، اس فتوے کا نام بھی کامیابی کا راز ہے، اور وہ فتوا لکھا بھی مفتی دعوت اسلامی نے۔ اس فتوے کو پڑھ کر پتا چلے گا کہ مفتی دعوت اسلامی کی تو اللہ تعالیٰ نے کیسی قرآن عطا فرمائی تھی۔ تو ہمارے اپنے اندر قرآن ہے یا نہیں ہے؟ وہ ان کی قرآن ان کو کئیوں سے الگ کرتی تھی۔ ہم نے ان کو بہت زیادہ گوشہ نشینی دیکھی، ان کے اندر خلوت نشینی تھی، جہاں یہ دیکھتے تھے کہ بات اب نہ دنیا کے فائدے کی نہ آخرت کے فائدے کی، یہ جدا ہو جاتے تھے۔ اور یا اگر ہوتے تھے تو آپ یقین مانیے ان کی ایسی مدینہ ترکیب کی، یہ اندر ہوتے ہوئے بھی یہ ان لوگوں میں نہیں ہوتے تھے، یہ اپنے کام میں ہوتے تھے، یعنی لوگ ہوں یا تنہائی ہوں، ان کا مقصد ان سے جدا نہیں ہوتا تھا۔ میں ایسے سمجھانے کے لیے عرض کروں، اتنی ان کی ترکیب تھی۔ تو انسان کے اپنے اندر جو ہے نا کوئی چیز ہونی چاہیے، ہمارے اندر بھی ایک قرآن، ایک جذبہ، ایک کشش ایسی ہو جو تقوی، پرہیزگاری اور عمل سے آتی ہے، ایک مقصد سے آتی ہے۔ مقصد کیا ہے ہمارا؟ ہم چاہتے کیا ہیں؟ کوئی کوز ہے، کوئی مقاصد کا ہمارا کوئی دائرہ کار ہے، کوئی لائن آف ڈائریکشن ہے جس پر ہم چلنا چاہ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب ایسی کوئی چیز ہم طے کریں گے نا، خود بخود تبدیلی آ جائے گی، آپ کے گھر میں بھی تبدیلی آئے گی، آپ کے بچوں میں تبدیلی آئے گی۔ آپ کوئی ٹارگٹ بنا کر پھر اس کو اچیو کرنے کے لیے کوشش تو کریں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے کریں گے، اللہ نے چاہا تو بہت اچھی تبدیلی آئے گی۔ کریں گے اسی طرح اسی کتاب کے صفحہ نمبر 497 پر ایک روایت نقل ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے اور نیکی کا حکم نہ دے اور برائی سے منع نہ کرے۔ یہاں پر میرے مدی چینل کے ناظرین بھی توجہ کریں کہ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے الفاظ نیکی کا حکم نہ دے اور برائی سے منع نہ کرے کے تحت فرماتے ہیں، ہر شخص اپنی طاقت اور اپنے علم کے مطابق دینی احکام لوگوں میں جاری کرے۔ یہ صرف علماء ہی کا فرض نہیں، سب پر لازم ہے۔ حاکم ہاتھ سے برائیاں روکے، عالم عام زبانی تبلیغ سے یہ فرض انجام دے، فی زمانہ اس سے بہت غفلت ہے۔ اب آگے آئیے، آگے ایک اور حدیث پاک بھی ہے، یہ چند حدیث پاک میں نشاندہی کر کے آیا تھا تاکہ ہم اپنے اس موضوع کو اور اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، ورنہ تم پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جائے گا جو تمہارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرے گا، اور تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے مگر ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، وہ معافی مانگیں گے مگر ان کو معافی نہیں ملے گی۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین،
اگرچہ یہ پوری کتاب نیکی کی دعوت سے متعلق ہے، مگر میں نے نیکی کی دعوت عام نہ کرنے اور لوگوں تک نیکی کی دعوت نہ پہنچانے، اس معاملے میں کڑہن نہ ہونے کی کچھ روایتیں اور واقعات بیان کرنے کی آپ کو کوشش کی، تاکہ ہم اس کو سمجھیں اور اپنے اندر جو ہم سستی پاتے ہیں، غفلت پاتے ہیں، اس کو دور کریں۔ آپ نے راہ علم کتاب کے اندر جو مقصود المدینہ کی مطبوعہ ہے، ایک بڑی بہترین حکایت کئی دفعہ شاید سنی ہوگی کہ ایک والد صاحب اپنے بیٹے کو کھانا دینے کے لیے جب اس کے مدرسے میں آئے اور جب کمرے میں داخل دیکھا تو بازار کی روٹی پڑی ہوئی تھی، ناراض ہوئے، کیونکہ پہلے کے لوگ بازار کے کھانے کو پسند نہیں کرتے تھے، اس کو تقوی کے منافی قرار دیتے تھے۔ اب والد صاحب روٹ کے جانے لگے، بیٹا پیچھے دوڑا اور دوڑ کے کہنے لگا، ابا جان آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ آپ کے کمرے میں بیٹا بازار کی روٹی تھی، جب میں کھانا دینے آتا ہوں آپ کو، تم بازار کی روٹی کا کیا مطلب ہے؟ تو بیٹے نے کہا، ابا جان ناراض نہ ہو، میں یقین دلاتا ہوں روٹی میری نہیں ہے، میرے ساتھ جو ساتھی رہتا ہے، میرا جو رفیق ہے، یہ روٹی اس کی ہے۔ تو والد صاحب نے کہا کہ اگر روٹی اگر اس کی بھی ہے، اس کا مطلب تجھ میں تقویٰ ہوتا تو تیرے دوست پر اثر پڑتا نا۔ خود اپنی طبیعت کا جائزہ لینے کی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ میں اپنی طبیعت کا جائزہ لوں، آپ اپنی طبیعت کا جائزہ لیں، مدنی چینل کے ناظرین اپنی طبیعت کا جائزہ لیں اور ان برائیوں پر غور کریں جو ہمارے اندر جگہ پکڑ چکی ہیں، جس کی وجہ سے ہم خود اپنے اندر ایک روحانیت، ایک کشش، ایک کڑھن، وہ چیزیں پاتے نہیں ہیں۔ مثال کے طور بندہ، اب میں چند مدنی پھول آپ کی طرف بڑھاتا ہوں اپنے پر غور کرنے کے لیے۔ اپنی بدگمانی کی عادت پر غور کریں، کہیں مجھے میں بدگمانی کی عادت تو نہیں ہے، ہر ایک کے بارے میں بدگمانی تو نہیں کرتا، غور کرنے کے لیے کیا حرج ہے؟ ایک دوسری بات، مجھ میں کہیں حسد تو نہیں ہے، نوٹ کرنے کے لیے ضروری ہے، یہ ضروری ہے، ہمیں نوٹ کرنا ہی چاہیے۔ پھر اپنی گفتگو کا پوسٹ مارٹم کرے کہ میں جو بات چیت کرتا ہوں اس میں غیبت کہاں ہے، اس میں تہمت کدھر ہے، اس میں بہتان کدھر ہے، اس میں بلا اجازت شرعی دل آزاری کدھر ہے، غور کریں۔ یہ مطلب یہ وہ سانپ اور بچھو ہے جو روحانیت کو ڈستے ہیں اور عمل کی کشش اور صحبت ختم کر دیتے انسان کو، رہنے نہیں دیتے، اس کے اندر کوئی ڈھانچہ ہوتا ہی ہے، یہاں تک کہ سوچنے تک کی صلاح سلب ہو جاتی ہے کہ میرے اندر کوئی خرابی ہے جس کی وجہ سے مجھے لطف و سرور اور مزہ نہیں آ رہا۔ سوچے مجھ میں یار میں لوگوں کے اے بھی ڈھونڈتا رہتا ہوں، یہ کھاتا صحیح نہیں ہے، یہ پیتا صحیح نہیں ہے، بیٹھتا صحیح نہیں ہے، یہ چلتا صحیح نہیں ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ بندہ دیکھ رہا ہے اور اس کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، سنت سکھاتا ہے، یہ سب ہے، لیکن انسان غور کرے، بعض کی طبیعت ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا ہمارے بازاری لینگویج میں، اس کی عادت ہے کیڑے نکالتا رہتا ہے، وہ لوگوں کے عیب ٹٹولتا رہتا ہے، عیب ڈھونڈتا رہتا ہے اور بتاتا رہتا ہے، کانا پھوسی کرتا رہتا ہے، کان میں بولتا رہے گا۔ اتنی بعض گندی عادتیں ہوتی ہیں، اتنی گندا نیچر ہوتا ہے، اس کے دوست بھی تنگ ہوتے اس سے، مگر نہ جان چھوٹتی ہے نہ وہ نہ جان چھوڑواتے ہیں۔ اسی طرح چغلی کی عادت پر غور کریں، کہ میرے میں چغلی کی عادت تو نہیں ہے۔ پھر اپنی طبیعت پر غور کریں، مجھے تکبر تو نہیں ہے، میں لوگوں کو حقیر تو نہیں سمجھتا، خود کو بہتر تو نہیں جانتا۔ پھر آگے آئیں، مجھ میں انا پسندی تو نہیں ہے، خود پسندی، انا، یار بس جو میں نے کہہ دیا صحیح ہے، آئی ایم آلویز رائٹ، میں جب بھی کہتا ہوں صحیح کہتا ہوں، میرا دلائل مضبوط ہے، میرا مشورہ ناقص ہوتا ہی نہیں ہے، میرا مشورہ کامل ہوتا ہے، تو مجھے خود پسندی تو نہیں ہے، عجب تو نہیں ہے مجھ میں، یہ عبادت گزاروں کی دنیا کی بات ہے، عجب، اپنی عبادت پر غرور پیدا کرواتا ہے بعض چیزوں میں۔
حب جاہ کا مریض تو نہیں ہوں. یار مجھے غصے کی تو طبیعت نہیں ہے، چڑچڑا غصہ پن. یہ انسان کی شخصیت اور اس کے عمل کی روحانیت کو تباہ و برباد کر دینے والی باتیں میں عرض کر رہا ہوں، اور ہمیں ان باتوں پر غور کرنے کی فرصت نہیں ہے. ہم یہ فکر مدینہ، بہت اہم فکر مدینہ عرض کر رہا ہوں، بہت اہم فکر مدینہ عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم دیکھیں نا کہ ہماری کو تکبیر اولیٰ چلی گئی، ہماری کو سنت قبلیہ چلی گئی، ہمارا کوئی نفل روزہ چلا جا رہا ہے. میں رکھتا تھا نفل روزے نہیں رکھ پا رہا ہوں، میں تسبیحات پڑھتا تھا تسبیحات نہیں پڑھ پا رہا ہوں، میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا قرآن کی تلاوت نہیں کر پا رہا ہوں، میں تہجد پڑھتا تھا اب تہجد نہیں پڑھ پا رہا ہوں، مجھے نماز میں لذت آتی تھی نماز میں لذت نہیں آ رہی. آپ نے واقعہ نہیں سنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، یا حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ شک والی کھجور کھا لی اور ان کو کہا گیا کہ مشکوک کھجور کھانے کی وجہ سے 40 دن تک یہ شخص اپنی نماز میں لذت نہیں پا رہا. اب نماز میں لذت نہیں آ رہی، پہلے میں روتا تھا رونا نہیں آ رہا، ذکر اللہ کرتا تھا لذت آتی تھی وہ نہیں آ رہی، نیکی کے کام میں دل نہیں لگ رہا، سستی سی ہو گئی ہے، نہ پڑھائی میں دل لگ رہا ہے نہ تلاوت میں دل لگ رہا ہے. پہلے یوں ہوتا تھا پہلے یوں ہوتا تھا پہلے یوں ہوتا تھا. نیکی کے دوسرے کاموں کی طرف توجہ چلا جانا اور بہتر سے بہتر عمل کی طرف، وہ بہتر سے بہتر نیکی کے کام کی طرف کہ اس کا ثواب اس سے زیادہ ہے، اس کا ثواب اس سے زیادہ ہے، یوں بڑھتے رہنا یہ ایک جدا بات ہے. اور عمل میں ہی کمزوری سستی اور کاہلی آ جانا، یہ اب اس پر غور کرے کہ ایسا کیا میں نے جملہ بول دیا جس سے میری تہجد آ چلی گئی، ایسا کیا میں نے بدنگاہی کر دی جس سے مطلب کہ مجھے قرآن پڑھنے کی میری مطلب کہ جو نعمت مجھے نصیب تھی قرآن پڑھنے کی نعمت چلے گی. میں نے ایسے کیا زبان کو بے احتیاطی کے ساتھ چلایا جس سے مجھے آج دعا میں لذت نہیں آئی، مجھے نماز میں لذت نہیں آئی، میری آنکھ نہیں کھلی، میرا روزہ نفلی چلا گیا، میرا یوں ہو گیا میرا یوں ہو گیا. بندہ اپنی اس خامی اور اس خرابی کا آپریشن کرتا رہے، آبزرویشن کرتا رہے، خود اپنے اعمال کا مراقبہ کرتا رہے کہ آخر میں کیا ایسا کر رہا ہوں، میں بیٹھ کر 4 آدمی میں ایسی کیا حرکت کرتا ہوں، میں کسی کو دیکھ کر کیا حرکت کرتا ہوں کہ جس سے میرے علم پر عمل اور اشاعت دین کے متعلق جو میرے جذبات تھے وہ سرد کی ہو گئے، وہ نصیب کیوں نہیں ہے. لوگ روحانیت 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 کی باتیں کرتے ہیں. بھائی طبیعت صحیح ہونے کے لیے پہلے ان غذاؤں کو بند تو کرو جو طبیعت خراب کر رہے ہیں. وہ غذائیں کھائے چلے جا رہے جو گلے کو نقصان دے رہی ہے، دماغ کو نقصان دے رہی ہے، بلغم پیدا کر رہی ہے، اندر میں نقصان پیدا کر رہی ہے، گلا خراب کر رہی ہے. ٹھنڈے پانی میں ٹھنڈا پانی چڑھائے چلے جا رہے، پھر کہتے ہیں گلا صحیح نہیں ہو رہا. گلا صحیح ہوگا ٹھنڈا پانی بند کرو بھائی، گلا صحیح ہوگا اور چیزیں بند کرو، پیٹ صحیح ہوگا اور چیزیں بند کرو. اپنی غذا پر غور کیجئے کیونکہ اکثر بیماریاں غذا کی وجہ سے ہوتی ہے کہ غذا میں ہم احتیاط نہیں کرتے، کیا چلتی کیا نہیں چلتی. تو جس طرح اپنی جسمانی صحت کے لیے ہمیں غور کرنا ہے کہ کون سی آب و ہوا میرے موافق ہے، کون سی آب و ہوا موافق نہیں ہے، کون سی غذا مجھے چلتی ہے، کون سی غذا مجھے نہیں چلتی، کس غذا کی وجہ سے مجھے چھالا پڑ گیا، کس غذا کی وجہ سے بد ہضمی ہو گئی، کس غذا کی وجہ سے میرا گلا خراب ہو گیا، کس غذا کی وجہ سے مجھے نزلہ شروع ہو گیا، کس غذا کی وجہ سے میرے اور اعضاء میں تکلیف ہو گئی. جس طرح ہم اس طرح غور کریں، اسی طرح اپنی اس روحانی اور دینی کیفیت پر غور کریں کہ میری کس بے احتیاطی کی وجہ سے میری یہ دینی اور میری رب کے رضا کرنے والی جو میری طبیعت یہ تبدیل ہو رہی ہے. یہ عادت پیدا کرنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرما دے. ارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد یاد آ رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے اپنا حساب کر لو. ہم سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے معاملے میں بڑے سست ہیں، خود احتسابی کے معاملے میں بڑے سست ہیں. کسی کا احتساب ہو، کسی کے بارے میں بات ہو، کسی کی عیب اچھالے جائے، کسی کی برائی بیان کی جائے، کسی کے بارے میں کوئی تذکرہ کیا جائے، ہماری دلچسپی اپنے باب میں عروج پر ہوتی ہے. لیکن جب ہماری اپنی ذات میں جھانکنے کی باری آئے، ہماری اپنی آنکھ ہماری ذات میں جھانکنے سے آ رہی ہے. ہماری آنکھ سب سے زیادہ ہمارے قریب ہے اور ہماری آنکھ سے سب سے زیادہ ہمارا ہی عیب چھپا ہوا ہے. ہم اپنی ذات ہی کو ٹٹولنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آئی ایم آلویز رائٹ، میں درست ہوں، مجھے کیا ہو گیا، میں غلط تھوڑی کو بولتا ہوں، میں یہ تھوڑی کو کرتا ہوں، میں یہ غلط تھوڑی کو کرتا ہوں. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین،
اپنا احتساب کرنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے، اور ہمارے اندر تبدیلی کیوں نہیں آ رہی ہے اس پر غور کیجیے۔ اسی طرح کڑھن، جو میرا موضوع چل رہا تھا کہ کسی مسلمان کو دیکھ کر، کسی فرد کو دیکھ کر کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، آخر ہمارے اندر وہ فیلنگز کیوں نہیں پیدا ہو رہی؟ کہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نیکی کی دعوت نہیں دے پاتے تھے تو ان کے پیشاب میں خون آ جاتا تھا، ایسی کیفیت بن جاتی تھی، ایسا ان کو جنون ہوتا تھا مگر نہیں کر پاتے تھے، پیشاب میں خون آ جاتا تھا ان کے، کہ میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں اس کو، میں بتا نہیں پا رہا ہوں اس کو، روک نہیں پا رہا ہوں۔ وہ کیسی کیفیت ہوتی ہوگی، دماغ پر کیسا وزن پڑتا ہوگا، دل پر کیسا بوجھ پڑتا ہوگا کہ کاش کہ میں اس کو سمجھا دیتا، اور وہ کیفیت زبان کے ذریعے باہر نہیں آ پا رہی ہے، زبان کے ذریعے اصلاح نہیں کر پا رہی، کوئی صورت نہیں بن پا رہی، پیشاب میں خون آ جاتا تھا ان کے، ایسی کیفیت ہوتی تھی۔ نیکی کی دعوت وہ دور تھا، آپ دیکھیے مسجد اب آتی، آج ہماری اپنی کیفیت ماند پڑ گئی، ہماری اپنی کیفیتیں ماند پڑ گئی۔ تو جب شیشہ ہی دھندلا ہو گیا تو کسی کو کیا چہرہ نظر آئے گا؟ جب آنکھ میں پانی آ گیا تو ہر چیز دھندلی نظر آتی۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ اسی طرح علم پر عمل کے حوالے سے جو بات چلی تھی کہ جس طرح علم کے بغیر عمل فساد کا ذریعہ بن سکتا ہے، اسی طرح علم کے ساتھ عمل کا نہ ہونا بھی بعضوں کا نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جسے علم کی دولت سے نوازے اسے عمل کی طرف بھی اتنا ہی راغب ہونا چاہیے۔ اللہ عز و جل کا خوف رکھنے والے عالم کی نشانی یہ ہے کہ اس کا علم جتنا بڑھتا جائے گا اس کا عمل بھی اتنا ہی ترقی کرتا چلا جائے گا۔ یہ نہیں کہ علم میں جس قدر اضافہ ہوتا ہے عمل میں اسی قدر کمی ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک المیہ ہے کہ لوگ علم حاصل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ عمل سے بالکل غافل ہوتے ہیں، عزیمت کو چھوڑ کر رخصت کو اختیار کرنے کے در پہ ہو جاتے ہیں، اور ہر جگہ سہل اور آسان صورت کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اگرچہ بعض صورتوں میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن ان کا عمل دیکھ کر دیگر لوگ بدگمانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لہذا سب سے اچھی راہ یہی ہے کہ علم کے ساتھ بھرپور طریقے پر عمل کیا جائے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ عسقلان تشریف لائے، 3 دن مقیم رہے، 3 دن مقیم رہے، مگر کسی نے ایک مسئلہ بھی ان سے دریافت نہیں کیا۔ یہ دیکھ کر فرمانے لگے سواری کا فوراً انتظام کرو تاکہ میں یہاں سے نکل جاؤں، یہ ایسا مقام ہے جہاں علم کی موت ہے۔ تو اس واقعے میں جہاں سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جذبہ تبلیغی خدمت دین اور اشاعت علم کا اظہار ہوتا ہے، اس کے ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ عوام کو چاہیے کہ جب کسی عالم سے ملاقات ہو تو اس عالم کو مسائل کا جواب دینے میں کچھ حرج نہ ہو تو اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں، اور اس کے پاس نہ تو خاموش بیٹھے نہ ہی لاحیانی باتوں میں مشغول ہوں، بلکہ ان کے پاس بیٹھ کر دین سیکھنے کی کوشش کریں۔ تب دیکھیے اشاعت دین، تبلیغ دین، علم پھیلانے کی حرص حضرت سیدہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کتنی تھی کہ ایسے شہر سے باہر چلے گئے جس میں 3 دن تک آپ سے کسی نے ایک مسئلہ نہیں پوچھا، تو فرمایا کہ یہاں سے چلو کہ یہاں یہ وہ مقام ہے جہاں علم کی موت ہے۔ یہ ان کے واقعی علم دین پھیلانے کی حرص تھی۔ آج ہمیں دعوت اسلامی نے علم دین پھیلانے کی بات کر رہا ہوں، علم دین سیکھنے کے لیے ہمیں الحمدللہ جامعۃ المدینہ بھی دی ہے، علم دین سیکھنے کے لیے مدرسۃ المدینہ بھی، علم دین سیکھنے کے لیے قافلہ کورس بھی، علم دین سیکھنے کے لیے مدنی تربیتی کورس بھی، علم دین سیکھنے کے لیے ہفتہ وار اجتماع، مدرسۃ المدینہ بالغان ہے، فیضان سنت کے درس، اتنی علم دین سیکھنے کے ذرائع دعوت اسلامی نے دیے ہیں، دینی اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ دارالمدینہ بھی ہیں، اتنے علم دین سیکھنے کے ذریعے دیے، کمپیوٹر نیٹ کے ذریعے علم دین سیکھیے، ٹی وی کے ذریعے مدنی چینل کے ذریعے علم دین سیکھیے، آپ سیکھیے۔ دعوت اسلامی سکھانے کے لیے آپ کے ساتھ ساتھ ہے یا نہیں ہے اس کا فیصلہ خود کر لیجئے۔ بات یہ ہے کہ جو سیکھا اس کو پھیلایا کتنا، اشاعت دین، اشاعت علم، تبلیغ دین پہنچایا کتنا، اس کے لیے دعوت اسلامی نے ہمیں مدنی قافلے عطا کیے۔
اس کے لیے علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت رکھیے، اس کے لیے انفرادی کوشش رکھیے، اس کے لیے چوک درس رکھا ہے، اس کے لیے گھر درس رکھا ہے، اس کے لیے دکان بازار درس رکھے گئے، اور بھی کئی ذرائع ہیں کہ ہم پہنچائے بھی تو صحیح نا لوگوں تک، بالخصوص دعوت اسلامی کے مدنی قافلے۔ انفرادی کوشش ہے، جہاں اسلام بھائی ملے، ایک بھی نیا نظر آئے ہاتھ رکھا، انفرادی کوشش شروع، نیکی کی دعوت دینا شروع۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا علم عطا کیا ہے وہ اپنے علم کے مطابق لوگوں تک نیکی کی دعوت پہنچانے کی کوشش کرتے رہنے چاہیے۔ کون کون نیت کرتا ہے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ علم دین پھیلاؤں گا، اشاعت علم میں میں اپنا ایک نمایاں کردار ادا کروں گا؟ انفرادی طور پر نیت کریں کہ میں انشاءاللہ کروں گا، دعوت اسلامی کے جو جملہ مدنی کاموں کے انداز ہے انشاءاللہ اس پر عمل کروں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکی کی دعوت کی خوب دھومیں مچاؤں گا۔ مدنی چلنے کے ناظرین بھی نیت کریں، گھر کے اندر نیکی کی دعوت عام کریں، پڑوسی کو نیکی کی دعوت دیں، جہاں جہاں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ بس میں بیٹھ رہے ہیں، آپ کا پڑوسی مسافر ہے، اس کو نیکی کی دعوت دیں، جہاں بھی موقع ملتا ہے، بس اسٹاپ پر کھڑے ہوئے انتظار ہو رہا ہے آدھا گھنٹہ، نیکی کی دعوت دے دیں، کلینک میں بیٹھے ہوئے نیکی کی دعوت دے دیں۔ نیکی کی دعوت دینے کا ایک ذریعہ آپ اپنی جیب میں جیبی سائز کے چھوٹے چھوٹے رسالے بھی رکھیں مقتۃ المدینہ کے، کوئی بیٹھا ہوا ہے اس کو دے دیں، سفر کر رہے دے دیں، تحفہ ہی دے دیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ آگے دے دے گا، پڑھ لے گا، ہاتھوں ہاتھ پڑھ لے گا۔ 10-15 منٹ میں بعضوں کا رسالے پڑھ لیے جاتے ہیں، مقتۃ المدینہ کے چھوٹے چھوٹے رسالے ہوتے ہیں۔ تو آپ نیت کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، عمل کرنے کا ذوق و شوق عطا فرمائے، اور ہمیں علم دین سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔